کتنے پیارے الفاظ سے اللہ نے ان کو اپریشیٹ کیا ہے کہ ابراہیم تم نے کتنا اچھا کام کر دکھایا، تم پہ سلامتی ہو، تم جیتے رہو۔ پھر اللہ نے وہ قربانی آنے والی امتوں میں جاری فرما دی، فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے آنے والوں میں اس سنت کو جاری فرما دیا۔ چنانچہ عید الاضحیٰ پہ ہم جو جانور قربان کرتے ہیں وہ ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے۔ پھر اب محرم کا مہینہ شروع ہو جائے گا، اس میں اللہ نے اپنے حبیب کے گھر کے ایک بچے سے قربانی لی، ادھر ایک نبی سے قربانی لی جا رہی ہے، ادھر اللہ نے اپنے حبیب سے قربانی نہیں لی، اپنے حبیب کے گھر کا ایک بچہ جو ان کا نواسا تھا سیدنا حسین علیہ ان سے قربانی لی، اور قربانی بھی ایک فرد کی نہیں، پورے گھرانے کو قربان کر دیا، پورا کنبہ ہی قربان کر دیا۔ آج چونکہ ہم من پسند کی زندگی گزارنے والے لوگ ہیں تو ہمیں خیال آتے ہیں ادھر ادھر کے، اور یہ جانور پہ چھری چلا دی، یہ کیا ظالمانہ طریقہ ہے۔ بھائی نہیں، آپ سبزی کاٹتے ہیں تو چھری نہیں چلاتے، پھل کاٹتے ہیں چھری نہیں چلاتے۔ جب اللہ نے مقصدی زندگی کا یہ بنا دیا تو اب جانور کو ذبح کرنا یا قربان کرنا یہ ظلم نہیں ہے، یہ فطرت ہے۔ باقی یہ کہ انسان کی یہ سعادت ہے کہ اگر وہ اللہ کے دین کے لیے اللہ کے نام پر اپنی جان کو قربان کرے۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی، اور ذی الحجہ کی قربانی کا مہینہ، تو ابتدا کی قربانی سے انتہا کی قربانی امت کے لیے سبق ہے۔ اگر ہم اس دنیا کو غور سے دیکھیں تو 4 طرح کی مخلوقات ہیں، جمادات، نباتات، حیوانات اور انسان۔ ہر مخلوق کا جو نام ہے اس کا پہلا حرف اس کی صفت بتاتا ہے۔ جمادات کے اندر جسامت ہوتی ہے، پتھر ہے، جسامت ہے، نہ بڑھے گا نہ گھٹے گا، ویسے ہی رہے گا، 10 سال گزر جائے۔ اور جمادات سے اعلیٰ ہے نباتات۔ چنانچہ کھیتی بونے کے لیے ہم زمین کے سینے کو چیر دیتے ہیں، گہرا حل چلاتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ دیکھو زمین پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ بھائی زمین ہے ہی اس لیے کہ اس پہ کھیتی کی جائے۔ اب کھیتی جب کرتے ہیں تو فصل لہلہا رہی ہوتی ہے، بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ جب وہ عروج پہ ہوتی ہے تو اس کو درانتی سے کاٹ دیتے ہیں۔ کوئی پوچھے گی کہ درانتی سے کیوں کاٹا؟ اس لیے کہ اس نے حیوانات کی غذا بننا تھا۔ یہ ظلم نہیں ہے، یہ مقصد ہے۔ اب حیوانات کھا پی کے پل کے جوان ہو جاتے ہیں، ہم ان کو قربان کر دیتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بڑا ظلم ہے جانور پہ چھری پھیر دی۔
بھائی مقصد زندگی ہی یہی تھا، اللہ نے ان کو پیدا ہی اس لیے کیا تھا، اس لیے یہ ظلم نہیں ہے، یہ فطرت ہے۔ تو اب آپ غور کریں، جمادات نباتات پہ قربان، نباتات حیوانات پہ قربان، حیوانات انسان پہ قربان، اور انسان اپنے رب رحمان پہ قربان۔ قانون یہ ہے کہ ادنا اعلیٰ پہ قربان۔ تو ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اللہ سے قربان۔ چنانچہ ایک قربانی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ سے لی، انہیں حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو میرے نام پر قربان کرو، وہ اس میں 100% کامیاب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت واضح آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی۔ 92 سال کا بوڑھا اپنے 12 سال کے بیٹے کے گلے میں چھری چلائے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس بچے کو ہم نے قربان نہیں ہونے دیا، اس کی بجائے ہم نے جنت سے ایک مینڈا بھیجا، وہ قربان ہو گیا۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم تم پہ سلامتی ہو، ابراہیم تمہیں شاباش ہو، ابراہیم تم جیتے رہو، تم نے کتنی اچھی قربانی دی۔ کتنے پیارے الفاظ سے اللہ نے ان کو اپریشیٹ کیا ہے کہ ابراہیم تم نے کتنا اچھا کام کر دکھایا، تم پہ سلامتی ہو، تم جیتے رہو۔ پھر اللہ نے وہ قربانی آنے والی امتوں میں جاری فرما دی، فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے آنے والوں میں اس سنت کو جاری فرما دیا۔ چنانچہ عید الاضحیٰ میں ہم جو جانور قربان کرتے ہیں وہ ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے۔ پھر اب محرم کا مہینہ شروع ہو جائے گا، اس میں اللہ نے اپنے حبیب کے گھر کے ایک بچے سے قربانی لی، ادھر ایک نبی سے قربانی لی جا رہی ہے، ادھر اللہ نے اپنے حبیب سے قربانی نہیں لی، اپنے حبیب کے گھر کا ایک بچہ جو ان کا نواسا تھا سیدنا حسین نے ان سے قربانی لی، اور قربانی بھی ایک فرد کی نہیں، پورے گھرانے کو قربان کر دیا، پورا کنبہ ہی قربان کر دیا۔ آج چونکہ ہم من پسند کی زندگی گزارنے والے لوگ ہیں تو ہمیں خیال آتے ہیں ادھر ادھر کے، اور یہ جانور پہ چھری چلا دی، یہ کیا ظالمانہ طریقہ ہے۔ بھائی نہیں، آپ سبزی کاٹتے ہیں تو چھری نہیں چلاتے، پھل کاٹتے ہیں چھری نہیں چلاتے۔ جب اللہ نے مقصدی زندگی کا یہ بنا دیا تو اب جانور کو ذبح کرنا یا قربان کرنا یہ ظلم نہیں ہے، یہ فطرت ہے۔ باقی یہ کہ انسان کی یہ سعادت ہے کہ اگر وہ اللہ کے دین کے لیے اللہ کے نام پر اپنی جان کو قربان کر دیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور تفسیر قرطبی میں یہ لکھا ہے کہ ہر بندے کی روح کو ملک الموت قبض کرتے ہیں، لیکن جب شہید کی شہادت کا وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ ملک الموت کو کہتے ہیں ملک الموت یہ بندہ میرے نام پہ قربان ہو رہا ہے، اب تو پیچھے ہٹ کے اس روح کو میں خود قبض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی روح کو قبض کرتے ہیں اور اس کو اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ چنانچہ عبداللہ مخدومی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، جہاد میں شریک تھے اور ان کو سخت زخم آئے ہوئے تھے، گرمی کا موسم تھا۔ ان کے کسی دوست سے دیکھا تو سوچا میں کچھ پانی پلا دوں،
جب وہ پانی پلانے لگے تو انہوں نے اپنا منہ بند کر لیا، ہونٹ بند کر لیے، کھولا نہیں۔ وہ بڑے حیران ہوئے، خون بھی نکل رہا ہے، پسینہ بھی آیا ہوا ہے، ڈی ہائیڈریشن بھی ہو چکی ہے، اور اس گرمی کے موسم میں ان کو پانی پلانا چاہتا ہوں، یہ پانی پی نہیں رہے۔ تو انہوں نے پوچھا عبداللہ تم پانی کیوں نہیں پیتے؟ تو عبداللہ نے آگے جواب دیا میں روزے سے ہوں، اور اب میں اپنے روزے کو شربت دیدار سے افطار کرنا چاہتا ہوں، پانی سے افطار نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے شہادت ملے گی تو مجھے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، میں اپنے روزے کو شربت دیدار سے افطار کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے صحابہ کرام اللہ کے نام پہ اپنی جان دیتے تھے اور اس کو اللہ کا احسان مانتے تھے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہمیں کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ اس شہید کو کیا اجر عطا فرماتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھیں گے کہ تم نے جنت کا مزے پا لیے؟ سب کہیں گے یا اللہ ہم نے خوب مزے اٹھا لیے۔ اللہ پوچھیں گے تم میں سے کوئی واپس دنیا میں جانا چاہتا ہے؟ سب کہیں گے کہ ہم تو نہیں جانا چاہتے، ہم اس آپ کی رضا والی پسندیدہ جگہ جنت میں جو آ چکے اب کیوں جائیں؟ ایک بندہ ہوگا کھڑا ہوگا، اللہ میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ پوچھیں گے تو ہے کون؟ اے اللہ میں شہید ہوں، اور جب دنیا میں مجھے شہید کیا گیا تھا تو جو لطف اور مزہ مجھے اس وقت آیا تھا وہ مزہ جنت میں بھی آ کے نہیں بھولا۔ میں چاہتا ہوں احیا ثم اقتل، احیا ثم اقتل، مجھے زندہ کیا جائے پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے پھر شہید کیا جائے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ شہید کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا نعمت ملتی ہے۔ یہ دجالی فتنے کا دور ہے، اپنے دل میں تو تمنا رکھیں کہ کوئی بھی موقع آیا اور دین کی خاطر ہمیں اپنی جان دینی پڑی تو ہم اللہ کا احسان مانیں گے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں گے۔ حضرت شیخ ولی صاحب نے لکھا ہے کہ میدان احد سے ایک دن پہلے کی بات ہے، تیاری ہو رہی ہے۔ ایک دوست دوسرے دوست کو کہتے ہیں کل تو جہاد شروع ہو جائے گا، آؤ آج میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہنا، پھر آپ دعا کرنا میں آمین کہوں گا۔ چنانچہ ایک نے دعا مانگی اللہ کل میرا مقابلہ کسی بڑے قوی دشمن سے ہو، وہ مجھ پہ وار کرے میں اس پہ وار کروں، اللہ پھر میں ایسا وار کروں کہ اس کو تیرے راستے پہ قتل کر دوں اور دشمن کے سرغنے کو مارنے کی سعادت مجھے نصیب ہو۔ دوسرے نے آمین کہی، اب دوسرے کی باری تھی، اس نے دعا مانگی اللہ کل میرا مقابلہ بڑے قوی دشمن کے ساتھ ہو، وہ مجھ پہ وار کرے میں اس پہ وار کروں، اور پھر اللہ وہ ایک ایسا وار کرے کہ مجھے تیرے راستے میں شہید کر دے، اور اے اللہ پھر وہ میری لاش کو مسلح کر دے، مسخ کر دے، میری آنکھیں نکال دے، میرے کان کاٹ دے، میرے سینے سے میرا دل نکال دے، اور میں اس حالت میں قیامت کے دن آپ کے سامنے پیش کیا جاؤں اور آپ مجھ سے پوچھیں کہ میرے بندے تو کس حال میں میرے سامنے آیا ہے، تو میں کہوں کہ اللہ میں اپنی جان کا نذرانہ آپ کے نام پہ پیش کر کے آیا ہوں۔ وہ صحابی کہتے تھے کہ جیسے تو آپ مانگی گئی وہ دعا اسی طرح ثابت ہوئی، مگر میں نے دشمن کے سرغنے کو قتل تو کیا
اور آج میں افسوس کر رہا ہوں کہ میرے دوست کی دعا میری دعا سے زیادہ بہتر تھی۔ تو وہ چاہتے تھے کہ اللہ کے نام پہ اگر ان کا بوٹی بھی کوئی کر دیتا ہے تو کرے، اللہ ہمیں قبول فرما لے۔ یہ سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، اگر میرا یار میرے دکھ پہ راضی ہے تو میں سکھوں کو چولہے میں ڈالنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس لیے ذی الحجہ اور محرم یہ ہمیں قربانی کی یاد دلاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھے ہمیں ایک تیرے مار کا آراؤں میں، تھے ہمیں ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نجلتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی چھاؤں میں کلمہ پڑھنا یہ مومن کی شان رہی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور خوشحالی۔ علامہ اقبال نے پوری صورتحال کو ایک شعر کے اندر سمیٹ دیا ہے۔ فرماتے ہیں غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم۔ غریب کا مطلب ہوتا ہے جو 1 بلین ہو، بہت شاد ہو، تو یہ داستان بہت انوکھی ہے، سادہ ہے۔ رنگین سے مراد خون سے رنگین ہے۔ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، انتہا اس کی سیدنا حسین پر آ کر ہوئی اور ابتدا اس کی سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ہوئی۔ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ تو یہ دونوں مہینے ہمیں قربانی کی یاد دلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حرارت عطا فرمائے، ایسی محبت ہو کہ پروانہ شمع پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو جائے، ہم بھی اللہ کے نام پہ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ بہت سارے احباب بیعت کی نیت سے بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، تو توبہ کے کلمات پڑھائے جائیں گے، سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم بیعت ہو چکے ہیں،
چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا، دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا، تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا ہے، 1 پارہ ہو، آدھا پارہ ہو، 1 پاؤ ہو، پڑھے ضرور۔ چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد رکھنا، ہر وقت دل یاد رکھنا۔ اور 5واں ہے مراقبہ۔ مراقبہ تمام معمولات کا لب لباب اور نچوڑ ہے۔ طریقہ بہت آسان ہے۔ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوں صبح شام تو تھوڑی دیر آنکھوں کو بند کر کے اللہ سے لو لگا کے بیٹھیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ زبان سے پڑھنا نہیں ہے، دل پڑھ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں، یہ گمان کر رہے ہیں۔ اور انسان اللہ سے جو گمان کرتے ہیں اللہ پورا کر دیتے ہیں۔ انا عند ظن عبدی بھی حدیث قدسی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ چند دن مراقبہ کریں گے، آپ کو اپنے دل میں اللہ کی محبت میں اضافہ محسوس ہوگا۔ ابھی ایک پرچی ملی ہے، یہ ایک صاحب آ گئے ہیں کہ ان کا نکاح پڑھایا جائے، تو خود پہ نکاح سن لیجیے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في مقام آخر الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية أخرى فمن رغب عن سنتي فليس مني سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ عبد الباسط صاحب آپ دلہن کے بھائی بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے ام مصباح کو جواد شاہ کے نکاح میں بیعت 10,000 حق مہر بمطابق شریعت محمدی سامنے شرگاہوں کے آپ نے لڑکی کو ان کے نکاح میں پیش کیا؟ جواد شاہ صاحب، کیا آپ نے ام مصباح کو اپنے نکاح میں بیعت حق میں 10,000 روپیہ بمطابق شریعت محمدی سامنے شرگاہوں کے آپ نے لڑکی کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔